بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللہ نے جن چیزوں کا اہتمام اپنی زندگی میں کیا ہے ان میں سے ایک ہے اپنے دل کے رخ کو اللہ کی طرف رکھنا اور اللہ کی یاد میں زیادہ سے زیادہ مشغول رہنا. ایک تو ہم یہ دیکھتے جائیں کہ میرا یہ شعبے میں، یہ جزیے میں، اس فکرے میں میرا اپنا کیا حال ہے، میرے دل کی توجہ زیادہ کدھر ہے، اللہ کی طرف ہے کہ بندوں کی طرف، چیزوں کے بنانے والے کی طرف ہے کہ چیزوں کی طرف، باقی رہنے والی ذات کی طرف ہے کہ فنا ہو جانے والی اشیاء کی طرف. میرے دل کا حال کیسا ہے؟ ظاہر ہے کہ اکثریت ایسی ہی نکلے گی جو یوں کہے گی صاحب زیادہ تر دل کی توجہ تو چیزوں کی طرف ہی رہتی، مخلوق کی طرف ہی رہتی، خالق کی طرف ہوتی ہے بہت کم ہوتی. زیادہ تر کا جو حال رہتا ہے وہ کچھ ایسا ہی. ظاہر ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کے منشے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے موافق نہیں. ہمارا یہ جو حال ہے یہ نہ منشاء حق کے موافق ہے نہ اسوے نبوی کے موافق. پھر اس کے لیے تھوڑا تھوڑا اپنے مقدار ذکر کو، مقدار توجہ کو حق تعالیٰ کی طرف بڑھاتے رہنے کی مسلسل کوشش جاری رہنی چاہیے. اس لیے کہ کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے کا ذکر ہے، کثرت سے اللہ کو یاد رکھنے کا حکم ہے، ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہنے کا اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں تک بھی بتایا گیا ہے کہ ذکر اس قدر کثرت سے کیا جائے دیکھنے والا مجنون کہے. منشاء شریعت، اسوہ ذات رسالت اور تعلیمات اہل اللہ میں جو چیز ہے وہ یہ کہ دل کا رخ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہنا، ہمیشہ یاد الہی توجہ بحق آدمی رہے، حق کے ساتھ میں اس کی توجہ رہے. حق کے ساتھ میں توجہ یا اللہ تعالیٰ کی طرف دل کے رخ کا مطلب بھی سمجھیں. دل کی رخ اللہ کی طرف رہنے کا منشا مطلب یہ ہے کہ جس وقت میں ان کا جو منشا ہے اس منشے کا لحاظ رکھنے والا ہونا. ایسا نہیں کہ بھائی کوئی غلط کام کر رہا ہے کوئی آدمی، آپ اس کا نظارہ بھی کر رہے ہیں اور آپ کی زبان سے سبحان اللہ بھی چل رہا، تو یہ منشاء شریعت نہیں ہے، توجہ الی الحق ہونے کا مفہوم نہیں ہے. بات کو جب سمجھتے نہیں ہیں لوگ تو بڑی گڑبڑیاں کرتے ہیں. اس سے آپ صبح میں بھی خوب دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، شام میں بھی خوب دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے. اس وقت میں وہ دعا کرتے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اتنا روحان ہونے والا آدمی تو شاید ہی ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ہوگا. مگر جب وہ بازار میں جا کے معاملات شروع کر دیتے تھے ایسا معلوم ہوتا ہے اس سے زیادہ بے احتیاطی برتنے والا کوئی آدمی نہیں ہوگا بازار میں. تو یہ جو حالت ہے یہ بے شعوری والی حالت ہے. شعور ہونا چاہیے آدمی کو کہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اللہ جل شانہ کے اس درجے لحاظ دل میں رہنے لگے کہ جس وقت میں ان کا جو منشا ہے اس منشے کے مطابق عمل ہو، اور یہ خیال رہے کہ بس یہ منشا ربانی ہے. اس کے واسطے کثرت ذکر کی تعلیم ہو. اور یہی وجہ ہے کہ بازار میں آپ کاروبار شریعت کے مطابق کر رہے ہیں تو آپ ذاکر ہیں، کسی کام کو انجام دے رہے ہیں قرآن و سنت کے حکم کی روشنی میں تو آپ حالت ذکر ہی میں ہیں.
اور اگر ذکر کی حالت میں خلاف شریعت کام میں ہے تو صورتاً ذکر ہونے کے باوجود ذکر نہیں ہے. شاید ہی کوئی ہفتہ جاتا ہو جس ہفتے میں ساتھیوں کی جانب سے کسی نہ کسی کے تحریر یا فون یا گفتگو نہ ہوتی ہو اس لائنگی کے صاحب وہ بتائے ہوئے اذکار کی پابندی نہیں ہو رہی، نہیں کر پا رہا ہوں، ذکر نہیں ہو پا رہا ہے، اس قسم کے جملے بولتے رہتے. وہ مقدار پوری نہیں ہوئی، پرواہ نہیں، توجہ ادھر اتنی اگر قائم ہو گئی، اگر توجہ اتنی قائم ہو جائے کہ جو اللہ کا منشا ہے آپ اس عمل کو ان کے منشا کی تکمیل، ان کی رضا جوئی کے واسطے کام کرنے کا اپنا مزاج بنا لیں تو مقصود حاصل ہے. لیکن یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ ہم باقاعدہ اہتمام سے ذکر کا بھی وقت فارغ نہ کریں. اس کی بنا پر یہ اذکار بتائے جاتے ہیں. تو ایک معمول ہے کابر کا ہمیشہ دل کے رخ کا حق تعالیٰ کی طرف رکھنا، دل میں یاد الہی کا جم جانا، دل کا حق تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے لگنا. اسی زمانے میں بعض بزرگوں کا تو خیال ہے کہ اللہ کو جو قرآن و سنت کا علم رکھنے والا ہے وہ زیادہ تر تو ڈرتے رہنے والا ہی ہوتا ہے اللہ سے. قرآن شریف میں بھی علامت ہے علم کی، سب سے زیادہ خشیت حق تعالیٰ کی دل میں ہو. ایک صاحب نے دعا مانگی کہ اللہ جنت عطا فرما. کہ یہ دعا تو کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو ممنوع ہو، معمور بھی نہ ہو یا خلاف شرع ہو، ایسا تو ہے نہیں. ہم کو حدیث شریف میں سنایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، بالخصوص رمضان مبارک میں جس میں کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا کرو، جنت کا سوال کرو، جہنم سے پناہ مانگو. رمضان کے اذکار میں یہ بات بتائی گئی. لیکن کسی بزرگ پر خشیت اور خوف کا اور اپنے تقصیرات اور گناہوں کا اس درجے اعتراف ہوتا تھا، اس درجے غلبہ ہوتا تھا کہ کسی نے ان کے سامنے دعا مانگی، اللہ مجھے جنت عطا فرما یا ہمیں جنت عطا فرما. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا مانگا تم نے، اللہ جنت عطا فرما؟ ہم اس بات کے مستحق ہی کہاں ہیں کہ ہم کو جنت ملے؟ تم تو صرف یہ مانگ لینا چاہیے تھا اللہ میری خدائیوں کو معاف کر دے. بس ان کے اوپر غلبہ ایسا رہتا تھا. صرف ان کے ایک حال کو سنا رہا ہوں میں تاکہ صحیح تاثر قائم ہو جائے کہ کیسی کیفیت قلب کی ہونی چاہیے. چھوٹے چھوٹے کچھ عمل ہم کر لے رہے ہیں اور بہت ساری غلط فہمی میں اپنے آپ کو مبتلا کر رہے ہیں. خیال آنے لگ گیا، جیسے کسی صاحب نے لکھا کہ صاحب وہ کچھ معمولات کر کے باہر نکلے یا تلاوت کر کے باہر نکلے، ان کو کم از کم یہ خیال رہ رہا ہے تمہارا حال یہ لوگ تو نماز مسجد کو آئے فوراً چلے گئے، میں کم از کم یہ پڑھ لے کے نکلا. اس کو اپنے عمل کا احساس تھا ہو جا رہا کہ میں نے یہ کیا. اپنے کسی عمل کو بڑا سمجھنا بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نیکی کی طرف تو دھیان ہی نہیں دینا کرتے، اپنے نیکیوں پر نظر نہیں رکھنا کرتے. اس وجہ سے کہ نیکی ان کے مقابلے میں تو پہلے اپنی جانب سے تو ایک قسم کا خصوصی ہے. وہ ایک صاحب بہت رو رہے تھے آگے وہ اتنا کائے کو رو رہے ہیں اپنے حال پر. بولے عذر پیش کر دینا تھا، بارگاہ الہی میں توبہ کر دینا تھا، معذرت پیش کر دینا تھا. لیکن معذرت پیش کرنے کے لیے بھی تو کچھ دلیل چاہیے نا. میرے پاس تفسیرات کے سوا کچھ ہے نہیں تو دلیل کیا پیش کروں، کس وجہ سے یہ عذر ہو گیا. چھوٹے چھوٹے عمل کو ہم لوگ بڑا سمجھنا شروع کر، چھوٹے سے معمولات پورا کر لیے، دوسروں کے بارے میں یہ خیال آنے لگ گیا کہ کم از کم میں یہ تو کر لیا ہوں، یہ بھی نہیں کر رہے.
کون کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، اپنے کو اس سے کیا ہے بھائی. اپنے سے جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی توفیق سمجھ کے اس کو قبولیت کی اس سلسلے میں فکر مند رہنا ہے. کسی کو معمولی سمجھنے کا تو حق ہے ہی نہیں بالکل. لیکن کون کیسا ہے کس کو معلوم ہے. کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ معمولی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کی نگاہ میں معمولی نہیں ہوتا، بہت قیمتی ہوتا ہے. کتنے ہی لوگوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، حالانکہ حقیقت میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی. اسی لیے ہمارے بعض بڑوں کا یہ عالم تھا کہ وہ مسند ارشاد پر فائز ہونے کے باوجود سامعین کے ہر فرد کے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر سمجھتے تھے. حدود سمجھتے نا. اچھا، مسند ارشاد پر فائز ہونے کے باوجود اپنے سامعین میں سے ہر فرد کے مقابلے میں اپنے کو کمتر سمجھتے تھے. پتہ نہیں کس کے کیا مقام ہے اللہ کے پاس. تواضع و عاجزی انکساری یہی دراصل ہر ترقی کا ذریعہ ہے. فنائیت، اپنے آپ کو مٹانا. اس کے واسطے پہلا اپنا حال یہ دیکھ لیں کہ صاحب ہمارے دل کا رخ کدھر زیادہ ہے، مخلوق کی طرف زیادہ ہے کہ خالق کی طرف زیادہ ہے. جس کی طرف زیادہ رجحان ہے سمجھنا چاہیے کہ اس سے تعلق زیادہ ہے. ادھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اسوہ حسنہ مبارک زندگی پر آپ نظر ڈالیے. جب دیکھو توجہ الی الحق سمجھ میں آتی ہے، ان کی دعاؤں سے، ان کے کلام سے، ان کی مخاطبت سے، ہر عمل سے توجہ الی الحق سمجھ میں آتی ہے. ایک عمل دوستو یہ ہے کثرت ذکر ہو. دوسری چیز، جب کثرت ذکر ہوگا تو لازماً آپ اس کا بھی پورا خیال رکھنے کا اہتمام شروع کریں گے کہ معصیت سے اجتناب، گناہ سے پرہیز، ان کو ناراض کرنے والے کسی عمل سے اپنے آپ کو بچانے کی ہمیشہ فکر دامن گیر رہے. یہ اپنے آپ کو نافرمانی سے بچانا صرف ان کی نسبت سے رہنا، کوئی دوسری نسبت سے نہیں رہنا. ہم لوگ بہت سارے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، مگر ان کی نسبت سے بچاتے ہیں یا کوئی دوسری نسبتیں بھی کام کر رہی ہیں، وہ ذرا خیال رکھنا. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی. مسجد میں موبائل فون کے کھول کے تصویریں نہیں دیکھتے، خراب تصویریں. وہ تو مسجد میں ہے، مسلیاں ہیں، بہت سارے مقتدیاں ہیں، بہت سارے معتقدہ ہیں. کئی کو رک رہے ہیں، ان کے سامنے ایسا کریں گے تو انہیں کیا سمجھیں گے. گھر میں جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں نسبت بچنے کی گناہ سے ان سے ہوتی، یہاں بھی ہوتی وہاں بھی ہوتی. یہاں ہے وہاں نہیں ہے، کیا مطلب ہے آخر؟ ایک نسبت اور بھی رہتی ہے، وہ یہ ہے کہ صاحب دوسرے بہت سارے لوگ جس چیز کو برا سمجھتے ہیں ہم بھی برا سمجھ کے بچتے ہیں. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دوسرے لوگ برا نہیں سمجھتے، اس کو ہم بھی برا نہیں سمجھتے، حالانکہ شریعت میں بری ہے. حالانکہ شریعت میں بری ہے. تب اس برائی سے نہیں بچ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگی نسبت ادھر کی کم ہے، ادھر اپنی فہم کی طرف زیادہ ہے. جیسے آج کل آپ دیکھیں گے کہ بڑی تعداد شراب سے بچتی ہے، مگر شراب کو برا سمجھ کے بچنے والی ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو غیبت سے نہیں بچتی. حالانکہ جس ذات نے شراب کو حرام قرار دیا ہے اسی ذات نے غیبت کو بھی حرام قرار دیا ہے نا. معلوم یہ ہوا کہ جس کو اپن برا سمجھ رہے ہیں اس سے تو اپن بچتے ہیں، جس کو پبلک برا سمجھتی ہے اس سے ہم بچتے ہیں. یہ فرق ختم ہو جانا چاہیے. تو اہل اللہ بزرگان دین مشائخ حقہ نے جن چیزوں کا التزام فرمایا ہے ان میں سے ایک چیز یہ ہمیشہ اجتناب عن المعاصی، گناہ سے بچنا اور اللہ کی نسبت پر بچنا. بس ان کو ناپسند ہے اس لیے وہ بچتا.
بہت سارے وہ گناہ جو ہماری زندگیوں میں پائے جاتے ہیں، اگر یہ ایک مسئلہ سمجھ میں آیا تو بہت سارے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ گناہ سے بچنا کبھی کبھار موقتی ہوتا ہے، کچھ دنوں کے لیے بہت پارسا بن جاتا ہے۔ یہ زہر ہے، سمجھیے شیشی میں زہر ہے، کسی طریقے سے ہاتھ لگ گیا، اس کے اوپر لکھا، چٹھی لکھی ہوئی ہے اس پہ، یہ دنیا میں سب سے زیادہ مہلک زہر ہے، اور اس کا قطرہ منہ میں ڈالنے پر چند سیکنڈوں میں آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے، ایک دن بچے، ایک ہفتہ بچے، ایک مہینہ بچے، جو پھر ڈال لیتے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچتے ہیں کہ نہیں بچتے اس سے۔ ایسے گناہ تو گناہ ہی ہے نا، زہر ہی ہے نا، وہ ہماری روحانیت کو ہلاک کرنے والی چیز ہے گناہ تو۔ اب ایسی صورت میں ایک دن بچے، ایک ہفتہ بچے، ایک مہینہ بچے، کچھ نئے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی بات ان لوگوں کو معلوم نہیں، اچھی طریقے سے سمجھو۔ اس وجہ سے اب یہ جو شکایت آتے رہتی ہے نا ساتھیوں کی طرف سے، مول صاحب جانے کے بعد میں 4 دن صحیح رہتا ہوں، 5ویں دن سے وہی پرانی پٹری پہ آ جاتا ہوں۔ یہ 4 دن صحیح رہتا ہوں کیا مطلب ہے؟ گناہ تو بہرحال گناہ ہے، اس وجہ سے آدمی کو ہر صورت میں اس سے بچنے ہی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب اللہ یاد رہیں گے تو ظاہر ہے کہ جو چیز ان کو ناپسند ہوگی اس سے بچنے کا اہتمام بھی کرے گا، اور جو چیز ان کو پسند ہوگی اس کو کرنے کا اہتمام بھی کرے گا۔ اپنی نجی زندگی کے اصلاح اور درستی کے لیے یہ 3-4 باتوں کی طرف توجہ رکھنا کافی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مولوی لوگ ہیں بالخصوص یا علمی صلاحیتوں والے لوگ ہیں، ان لوگوں کو تو یاد رکھنا چاہیے کہ منشاء ربانی کیا ہے۔ کیا یہ ہے کہ آپ اکیلے اپنے حد تک نیک بن جائیں بس کافی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ تو کافی نہیں، آپ کو تو اپنی پوری صلاحیتیں، پوری توانائیاں، پوری کوششیں، پوری محنتیں اس سلسلے میں صرف کرنی ہیں۔ اور یہ مضمون ہم 2-3 جمعرات سے برابر سنا رہے ہیں کہ اہل اللہ اور اکابر اور صوفیاء اعظام نے گوشہ نشینی نہیں اختیار کی ہے، گوشے گوشے تک حق کو پہنچانے کا اہتمام کیا۔ دیکھو آپ دیکھیے پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، اب دیکھیے حضرت خواجہ اجمیری کی زندگی کو، آپ پڑھیے ہمارے اکابر اور بزرگان دین کے احوال کو، اور تحقیق کیجیے کہ پوری دنیا میں، ہمارے اپنے ہندوستان میں، یہ چپے چپے میں مختلف بزرگان دین جو رہے ہیں، آخر کہاں کے لوگ تھے، یہاں پہنچے تو کس بنیاد پر پہنچے اور کیا ہوا؟ ایک جگہ تھوڑی بیٹھے ہوئے رہے انہوں۔ شاید ہم لوگوں میں سے بعض کے طرز عمل کی وجہ سے لوگوں کو یہ بات اٹھانے کا زیادہ موقع مل رہا ہے، بدنام کرنے کا، کہ بھئی یہ متحرک دنیا میں یہ جامد طرز عمل کا نام تصوف، غلط سمجھا ہے لوگوں نے۔ اتنا ضرور ہے کہ گاڑی کو پوری دنیا میں پھرانے کے واسطے، گاڑی بنانے کے لیے تو فیکٹری میں ایک ہی جگہ رہنا پڑتا ہے، تو بالکل پکی سی بات، ایک جگہ رہیں گی، بنیں گی انہیں پھریں گی پوری دنیا میں، مگر یہ نہیں کہ وہیں بناتے رہیں، وہیں رکھتے رہے، وہیں بناتے رہے، وہیں رکھتے رہے، تو ایسی صورت میں تو پھر وہ سوائے اس کے کہ کچرا کھانے میں تبدیل ہو جائے اور کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ابھی میں نے ایک رسالہ پڑھا کچھ دن پہلے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ صاحب اسلام پر ہونے والے اعتراضات یا اس زمانے میں چلنے والے اٹھنے والے فتنوں یا اس زمانے کا جو علم کلام تھا اس کا دندہ شکن جواب دینے کے لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے جہاں قرآن و سنت کے علوم پر محنت فرمائی، وہیں ان لوگوں نے کچھ عصری علوم بھی اپنے نصاب میں انہوں نے داخل کیے، اس زمانے کا فلسفہ، اس زمانے کی منطق، یہ سب کچھ چیزیں ان لوگوں نے داخل کی، بلکہ اس زمانے میں علم فلکیات وغیرہ اس کو بھی ان لوگوں نے درج کیا اپنے نظام میں۔
اس حوالے کو بیان کر کے یہ لکھا ہے کہ اگر اس زمانے میں اگر ہم تھوڑا سا اس زمانے کے حساب سے اپنے قرآن و سنت کے علوم کے ساتھ میں موجودہ زمانے میں جس علمی روشنی کے ذریعے سے ان کو جواب دیا جا سکتا ہو یا اسلام سمجھایا جا سکتا ہو، اگر ہم اس کو شامل کر لیں اپنی تعلیمات میں تو کیا حرج کی بات ہے۔ یہ لکھا ہوں باقاعدہ بہت پرزور انداز میں، میں بہت نرم سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو، اس لیے کہ منشا تو اس کے ذریعے سے اعلاء کلمت الحق ہے، دین کو پھیلانا ہے، حفاظت دین بھی ہے، اشاعت دین بھی۔ تو اس لیے اجتناب معاصی ایک پہلو ہے، اور 24 گھنٹے تعمیل احکام اسلامی ایک پہلو ہے، اور ان دونوں چیزوں کو صحیح ڈھنگ سے اپنی زندگی میں قائم رکھنے کے واسطے التزام ذکر اس کا اہتمام کرنا ہے۔ تو ذکر اللہ، کثرت ذکر اللہ، اجتناب عن معاصی اللہ، اور دوام علی طاعت اللہ، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کی طاعت پر دوام ہو، گناہوں سے اجتناب ہو، اور اللہ کے ذکر کی کثرت ہو۔ آنے والے جتنے پرانے ساتھیاں ہیں خاص طور سے یہ رخ پر توجہ دے کے اطلاع دینا چاہیے کہ صاحب دل کی توجہ ادھر زیادہ ہے کہ ادھر، نافرمانیوں کے سلسلے میں اجتناب، پرہیز کا اہتمام کس درجے ہے 24 گھنٹے میں، اور احکام کو پورا کرنے سے متعلق کیا عالم ہے۔ اگر ان چیزوں کا یہ اہتمام ہوا تو یہ وقتاً فوقتاً بولی جانے والی جو چیزیں رہتی ہیں یا سنائے جانے والے جو حالات ہوتے ہیں، ان سب میں اصلاح و درستی خود بخود پیدا ہونی شروع ہو جاتی۔ بہرحال اس وقت میں ایک مختصر سی بات اپنے ذہن میں آئی تو آپ کو سنائی گئی۔ مغرب کا وقت بہت قریب ہے، جن ساتھیوں کو طہارت وضو کا تقاضا ہو جلدی سے فارغ ہوں، اور جن کو تقاضا نہیں ہے قبلہ رو بیٹھیں، دعا میں ذکر میں مشغول رہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔